اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے ہوئے، آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے اور آپ کا استقبال کرتے ہوئے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے انتظار فرج. زمین و زمان کا وجود جس وجود مبارک سے وابستہ ہے، اس وجود مبارک کو وجود امام معصوم امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے. وہی سبب متصل ہے بین الارض والسماء، زمین و آسمان میں ایک حلقہ اتصال، سبب اتصال عبد اور معبود کے درمیان واسطہ فیض، ایک اللہ کا نمائندہ جس کے وجود کی خاطر اللہ ہر گنہگار کو برداشت کیے ہوئے ہیں. اگر دنیا کے انسان دنیا میں اللہ کی مخلوق سے اور اللہ کی خلقت سے فائدہ مند ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ہے جس کے ناز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھا رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے. خود نور ہے، لیکن اس نور کو درک کرنے کے لیے پھر ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے یہ آنکھیں ہیں، ان آنکھوں میں نور نہ ہو تو یہ آنکھیں کسی چیز کو دیکھ نہ سکیں، لیکن ان آنکھوں کو بھی باہر سے نور کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر باہر اندھیرا ہو تو یہ جو نورانی آنکھیں ہیں یہ بھی کسی کو دیکھنے سے قاصر اور بے بس و عاجز ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان آنکھوں کے نور کے لیے بھی باہر کے نور کا ہونا ضروری ہے تاکہ اشیاء کو دیکھا جا سکے. آپ اپنی صحیح سلامت آنکھوں کے باوجود اندھیرے میں کسی چیز کو دیکھنے سے قاصر کیوں ہیں؟ جواب، اندھیرے میں آپ کی آنکھیں باوجود اس کے کہ صحیح سلامت ہیں کسی چیز کو دیکھنے سے اس لیے قاصر ہیں کہ باہر سے بھی نور کا ہونا ضروری ہوتا ہے، روشنی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر باہر سے نور ہو، آنکھوں میں بھی نور ہو تو ہر چیز صاف اور شفاف دکھائی دیتی ہے. اسی طرح اللہ کے دین کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اللہ کے قانون کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے اور اس کا ادراک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اندر کی روشنی کا بھی انتظام ہو اور ایک باہر کی روشنی کا بھی انتظام ہو.
چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بھی نورانی ہونا ضروری ہے اور باہر سے اجالے کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے دو نور کا ہونا ضروری ہے. ایک اندر کا نور جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. قرآن مجید خود نور ہے، سراپا نور ہے. قرآن انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے، معرفت عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، تدبر کا سلیقہ دیتا ہے، فہم و ادراک کی صلاحیت سے نوازتا ہے، ہدایت بندوں کو دیتا ہے. یہ قرآن مجید اللہ کی عظیم نورانی کتاب ہے، لیکن اس کے نور کا استفادہ اس وقت ہوگا جب اسی نور کی برابری کرنے والا کوئی باہر سے بھی نور موجود ہو. اور وہ جو نور باہر قرآن کے نور کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، جس سے ہم دین کو سمجھتے ہیں، اس نور کا نام پیغمبر اسلام کے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ ہیں، پھر امام حسن مجتبیٰ ہیں، پھر امام حسین سید الشہداء ہیں، پھر علی ابن الحسین زین العابدین ہیں، پھر محمد ابن علی باقر العلوم الاولین والآخرین ہیں، پھر جعفر الصادق علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کے چلیں تو محمد ابن علی التقی الجواد ہیں، اس کے بعد علی ابن نقی ہیں، اور اس کے بعد علی ابن محمد النقی ہیں، اس کے بعد حسن ابن علی العسکری ہیں جو کہ 11واں وارث ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور 11ویں کے بعد قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے استفادے کے لیے جو باہر سے نور اللہ نے موجود رکھا ہے آج تک، اس نور موجودہ کو حالیہ زمانے میں جس نور سے دین سمجھا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ اس نور کو نور مہدی علیہ آلاف التحیت والثناء کہا جاتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں قرآن کو نازل فرمایا، وہیں اسی نور کی برابری کرنے والے وارث قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا. پھر اس کے بعد قرآن کو اگر مسلمان مانتا ہے کہ آج بھی نورانی کتاب ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا کہ قرآن کا کوئی ہم پلہ باہر سے نور بھی اللہ کی جانب سے موجود ہے. اسی لیے سورہ اعراف کی یہ آیت کی جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اے ایمان والو اتباع کرو، پیروی کرو اس نور کی جو نازل ہوا ہے اس کے ساتھ. اب یہ معاہو کی ضمیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھیں، یا پھر آپ قرآن کی طرف اس کو لوٹائیں. قرآن کے ساتھ ایک اور نور جو نازل ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا نور، پھر اس کے بعد میں نے بتایا وہ سارے معصوم 12 اماموں کے نام گنائے، آخر میں امام مہدی کا نور. آج اگر اس آیت کو کوئی اس مفہوم کے سمجھنے کے لیے پڑھے تو دین کو سوائے امام مہدی کے وجود کے ماننے کے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. ضروری ہے کہ قرآن اور قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار کی کوئی ایسی معصوم اور نورانی شخصیت موجود ہو تاکہ دین محفوظ رہے، دین مفہوم ہو جائے، ہم سب کے پلے پڑ سکے. قرآن مجید ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کرتے ہیں یا وہ اتباع کریں اس نور کی کہ جو ان کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا.
یا قرآن مجید کے ساتھ نازل. اولئک هم المفلحون. اور جو اتباع کرتے ہیں نا، دو نور کی اتباع، ایک قرآن، دوسرے قرآن کے وارث، قرآن کے حامل، قرآن کے عالم، قرآن کے علم کے صحیح معنوں میں امین، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں عزیزو؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل پیرا ہیں. وہ وصیت کیا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین. اے میرے صحابیوں، تمہارے درمیان میں دو گراں مہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، قرآن مجید، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت اور میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، لن تضلوا من بعدی، میرے بعد تم ہرگز گمراہی کی راہ پر نہیں چلو گے، گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اگر تم ان دو میں سے کسی ایک کو ترک کر دو گے، جیسے میں نے عرض کیا یہ آنکھ ہے، اگر آنکھ ڈیمیج ہو جائے تو بھی انسان کچھ دیکھنے سے قاصر ہے، اور اگر آنکھ سلامت ہو اور باہر سے کوئی اجالے کا انتظام نہ ہو تو بھی ان آنکھوں سے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اندھیرے میں. اسی طرح دو چیزوں کا اہتمام اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اور وصیت فرمائی، ان دو کے ساتھ تمسک رکھو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن موجود ہے تو کیا قرآن کا حامل، قرآن کا وارث، اسی نور کا حامل اہل بیت کی کوئی فرد کا تصور کرنا ضروری نہیں ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین فانہما لن یفترقا، یہ دو کبھی جدا نہیں ہونے والے. اگر قرآن ہے، جب تک قرآن ہے، اگر امت مسلمہ میں سے ایک بھی انسان کوئی قرآن کو مانتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ مانے کہ قرآن کے ساتھ کوئی وارث قرآن بھی موجود ہے اہل بیت میں سے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا زمانہ آئے کہ جس زمانے میں قرآن تو ہو لیکن اہل بیت کی کوئی فرد جو قرآن کی وارث ہے وہ موجود نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں آپس میں جدا ہرگز نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ مجھ پر یہ دونوں وارد ہوں گے حوض کوثر پر. یعنی قیامت کے دن تک کم از کم اس حدیث کی روشنی میں قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا، یہ جدا نہیں ہو سکتے کسی بھی زمانے میں. آج اگر آپ سے پوچھیں کہ امام مہدی ہیں یا نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو پیدا ہوں گے. تو پھر اہل بیت کی کوئی ایسی فرد بتاؤ کہ جو قرآن کی وارث ہو، قرآن کی طرح وہ بھی پاک ہو، معصوم ہو، اور وہ بھی ہدایت دینے والی، ہدایت کرنے والی، نہ کہ لوگوں سے ہدایت لینے والی، ہدایت دینے والی، ہدایت کرنے والی کوئی ایسی شخصیت بتاؤ. کوئی شخصیت نہیں سوائے اس معصوم امام مہدی علیہ السلام کے، کہ جن کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشن گوئی فرمائی اور تفصیلات بیان فرمائے. لوگوں نے نہیں مانا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے نہیں مانی، ایک چیز تو نہیں ہے. چنانچہ اس مہینے میں بعض اقوال علماء کے مطابق غیبت امام مہدی علیہ السلام کا آغاز ہوا ہے شوال کے 4 یا 7 کو. آج ہم اسی مناسبت سے غیبت پر بات کرنا چاہتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کی موجود ہیں مگر ہماری نظروں میں نہیں آ سکے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اہتمام ہے. غیبت کا معنی یہ نہیں کہ امام کسی کمرے میں، کسی غار میں، نعوذ باللہ من ذالک، یا کسی ایک گھر میں بند ہو گئے ہیں. غیبت کے 2 معنی ہیں. ایک
عدم شناخت یعنی موجود ہیں پہچانے نہیں جا رہے ہیں، ریکگنائز کوئی نہیں کر پاتا ہے، ہمارے درمیان ہوتے ہیں وہ آزاد ہیں، اللہ کے زمین پر نمائندہ ہونے کی حیثیت سے زمین پروردگار پر وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ غیبت میں ہیں، یعنی ہم امام مہدی علیہ السلام کو دیکھنے سے قاصر ہیں، قصور ہماری طرف سے ہے، نقص ہماری طرف سے ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، ادھوراپن ہماری طرف سے ہے، یہ عیب ہماری طرف سے ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو لوگ دیکھ سکتے تھے، علی مرتضیٰ کو دیکھ سکتے تھے، تو امام مہدی علیہ السلام کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آخری سرمایے کو، اپنے آخری ذخیرے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر وہ دیگر شخصیات کی طرح سب کو دکھائی دینے لگے تو جب تک حکم پروردگار نہیں آتا کہ وہ روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے، کسی نہ کسی جابر اور فاسق حکومت کے زیر سایہ انہیں زندگی کرنا پڑے گا۔ لوگ کہیں گے کہ جس نے اتنے عرصے فاسق و فاجر کی حکومت کے پرچم کے تلے زندگی بسر کی ہے، اس سے کیسے امید ہم لگائیں کہ وہ ایک دن ظلم و جور کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کر دے گا؟ اگر وہ دکھائی دے دے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ہر طرح کی حکومت کی پرچم کے سائے سے بھی اپنے آخری نمائندے کو بچا کے رکھا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ وہ میرا آخری سرمایہ ہے کہ میں اسے سنبھال کے رکھوں گا، بچا کے رکھوں گا، اور یہ جب ظاہر ہوگا تو کسی کے حکومت کے پرچم کے نیچے ہوگا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا پرچم ہوگا جو کائنات پر لہرائے گا۔ تو غیبت کے دو معنی ہوئے ہیں، ایک موجود ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ دوسرا معنی یہ کہ موجود ہیں، ہر جگہ ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا نہ دیکھنا ایک معنی ہے، یا ہمارا نہ پہچاننا دوسرا معنی ہے۔ ان دونوں معنوں میں امام مہدی علیہ السلام امام غائب ہیں کہ ہم نہ امام کو پہچان سکے ہیں، نہ امام کو دیکھ سکے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں، لیکن موجود ہیں۔ امتحان یہی ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھیں نا، متقین کی ہدایت کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام متقیوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں لیکن ان کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت متقیوں کی یہی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر یؤمنون، الذین یؤمنون بالغیب سے مراد وہ مومن ہیں جو آخری زمانے میں اپنے امام کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں، کبھی شک نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی وارث قرآن نہ ہو تو ہرگز یہ دنیا نہ چلے، اللہ کیوں گنہگاروں کو برداشت کرے؟ اگر کوئی بھی معصوم ہستی
کامل ترین انسان موجود نہیں ہے تو پھر کیوں سب کے ناز اٹھائے، کیوں سب کے نخرے اٹھائے؟ چنانچہ حدیث ہے اور کئی دفعہ اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں یہاں پر اس حدیث کو بھی آپ کی خدمت پیش کر کے پھر آتے ہیں، آ کر کے چند دیگر معصومین کے اقوال کو بھی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ کی حجت روئے زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے عیال سمیت ملیا میٹ ہو جائے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، یہ ایک معمولی حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں فرمایا کہ من اقر بقیام القائم صلی اللہ علیہ وسلم انہ حق، کہ یہ جو ایمان بالغیب والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو ہمارے قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کے قیام کو حق جانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں۔ یہی تو آزمائش ہے کہ نہ دیکھو لیکن نہ دیکھ کر بھی اس کے وجود پر یقین کرو۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یقین ہے کہ وہ موجود ہے، وہ ہے تو یہ سارا سلسلہ ہے نا۔ خالق نہ ہو تو مخلوق کا وجود کیسے آیا؟ ایک ایک مخلوق اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی طرح جس کے صدقے میں، جس کے وسیلے میں یہ کائنات بنی ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو جس کے لیے بنی ہے اس کا وجود کیسے؟ اگر اللہ نے اس پورے کائنات کو چند خاص ہستیوں کی محبت میں بنایا ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک ہستی ہونے چاہیے تاکہ یہ جو جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد کے ساتھ چلتی رہے۔ اگر وہ مقصد ہی فوت ہو جائے تو پھر کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں ایک اور حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ کی توجہ امام علی علیہ السلام کے اس خوبصورت قول کی طرف بھی متوجہ کراؤں کہ امام علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اے انسانوں جان لو کہ ان الارض لا تخلو من حجت اللہ عز وجل، زمین کبھی بھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَيُعْمِي خَلْقَهُ عَنْهَا بِظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ وَإِسْرَافِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوق کو اس کے دیکھنے سے اندھا بنا دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، جور کیا، اپنے نفسوں پر اسراف کیا۔ یعنی جتنے گناہ کرنے والے گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جور کرتے ہیں، ان کے ان گناہوں کی وجہ سے وہ اس اللہ کی حجت کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن کوئی زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث سنا کر کے پھر ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں اور سوال کریں، انشاءاللہ ہمارے آپ کی خدمت میں جوابات حاضر ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے امام محمد تقی علیہ السلام، جنہیں امام جواد الائمہ کہا جاتا ہے علیہ السلام، آپ نے فرمایا جب کسی نے سوال کیا، سوال کرنے والا محمد بن فرج، کہ آخری زمانے میں آپ کے فرزند
امام مہدی جب آئیں گے اور وہ غیبت میں چلے جائیں گے، چونکہ غیبت کی بات اللہ کے نبی نے، امام علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، سارے معصوم اماموں نے لوگوں کو بتائی ہے کہ آخری جو اللہ کا نمائندہ ہوگا وہ پیدا ہونے کے بعد 2 غیبتوں سے گزرے گا۔ پہلی غیبت غیبت صغریٰ ہے جو کہ تقریباً 69 سال 69 ایئرز کی مدت پر محیط ہے، اور اس کے بعد ایک طولانی غیبت جسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بارے میں سب کو تیار کیا، ذہنوں کو تیار کیا کہ جو آخری اللہ کا نمائندہ ہے وہ ضرور غیبت میں رہے گا، لوگ انہیں دیکھنے سے قاصر رہیں گے۔ تو سوال کیا کہ پھر اس کی وجہ کیا ہوگی کہ لوگ امام وقت کو دیکھ نہیں سکیں گے؟ فرمایا اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ نحانا عن جوارہم، فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنی مخلوق پر غضبناک ہوتا ہے تو ہمارے ہمجوار ہونے، پڑوسی ہونے اور ہم سے براہ راست دیدار کا شرف پانے سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے آخری جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوگا لیکن لوگ اسے دیکھنے سے قاصر ہوں گے۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی میلاد باسعادت 15 شعبان المعظم کو ہوئی سن 255 ہجری میں۔ شہر کا نام سامرا ہے جس کو پہلے سر من رائی کہا جاتا تھا، اور آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام، آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ سن 255 ہجری میں 15 شعبان المعظم کو جمعے کے دن دنیا میں تشریف لائے اور 5 سال تک اپنے بابا کے ساتھ رہے۔ جب 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دغا سے بنی عباسیہ کے حکمران نے شہید کر دیا تو آپ کی امامت کا آغاز 260 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 329 ہجری تک آپ کی امامت غیبت صغریٰ کے ساتھ ہمکنار ہوتی رہی ہے۔ تقریباً 69 ایئرز کی مدت آپ کی غیبت صغریٰ کی ہے، 260 سے 329 ہجری تک، اور اس غیبت صغریٰ میں آپ نے ایک خاص شخصیت کو چنا ہے اپنی نیابت کے لیے، اور وہ نائب خاص کے طور پر تمام امت کے اور امام کے درمیان رابطے کے طور پر، میڈیٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی 12 امامی 12 شیعہ ہیں ذرہ برابر اس معاملے میں اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ یہ خود بھی ایک معجزہ ہے کہ امام کی غیبت کے مسئلے میں، پھر امام کی غیبت کے دوران، غیبت صغریٰ کے دوران جو نائبین آئے ان کے نام کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں ذرہ برابر کسی کو شک نہیں ہوا۔ یہ خود بھی معجزہ ہے۔ قرآن جیسے ہمارے نزدیک یقینی کتاب ہے، ویسے ہی ہمارے 12 اماموں کی امامت یقینی امامت ہے، ذرہ برابر اس میں شک کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ غیبت صغریٰ کے باوجود 4 نائبین خاص ایک کے بعد دیگری امام چنتے رہے اور امام کا انٹروڈکشن ہوتا رہا، امام ان کا انٹروڈکشن کراتے رہے اور امت میں سب کے سب ان کو مانتے رہے، یہاں تک کہ 4تھے نائب کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو امام مہدی علیہ السلام نے خود اپنے آخری اس غیبت صغریٰ کے دور کے آخری نائب کو انہی کی وفات کی تعزیت پیش کرتے ہوئے توقیع بھیجی، یعنی خط بھیجا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی میرا خاص نائب نہیں ہوگا، ایک طولانی غیبت میں ہم جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اس کے باوجود کہ ہم طولانی غیبت کبریٰ کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت کا کام رکنے والا نہیں ہے، دین کے قوانین معطل ہونے والے نہیں ہیں، ہماری طرف سے ہدایت کا سلسلہ بھی جاری ہوگا لیکن نائبین خاص کے ذریعے سے نہیں بلکہ
ان مجتہدین فقہا جو جامع شرائط ہیں، جو ہمارے دین کو سمجھتے ہیں اور ہماری باتوں کو درک کرتے ہیں اور ہماری اطاعت میں مکمل سرب تسلیم ہیں، ان فقہائے جامع الشرائط کو نائبین عام کا نام دیا کہ وہ عام ہمارے نائب ہوں گے، اور امت کے لیے فللعوام ان یقلدوہ، کہ عوام ان کی تقلید کرے۔ تو تقلید کا سلسلہ غیبت کبریٰ میں 329 ہجری سے شروع ہوا، اور پہلا شخص جو تقلید کے قابل جانا گیا مرجع کی حیثیت، مجتہد جامع شرائط کی حیثیت سے ان کا تعارف سامنے آیا، وہ ہے جناب شیخ کلینی، جن کا پورا نام ہے محمد بن یعقوب الکلینی القمی، کہ آپ غیبت صغریٰ میں بھی زندہ رہے اور ایک بڑی شخصیت اور معتبر شخصیت کے طور پر رہے، لیکن جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو آپ کی مرجعیت کا بھی آغاز ہوا ہے۔ میں اسی پر آج اکتفا کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ آپ کے سوال کیا ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے نوٹ کی ہوئی تھیں کہ آج آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ ہمیشہ وقت کے سامنے ہم بھی عاجز ہیں اور بے بس، اور آپ کی خدمت میں بہرحال ہمیں آنا بھی پڑتا ہے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ پہلے کالر کو آج کی ہمارے اس پروگرام انتظار فرج میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں انیس اللہ بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، اور میں اصل میں بس جاب پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی میں کال ملا دوں۔ جی جی مجھے ایک سوال کافی دنوں سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن اتفاق سے آپ نے وہی موضوع آج لیا ہوا ہے اور بہت اچھا موضوع ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے زمانے غیبت میں ولی عمر اور ولی امر اور رہبر کی اطاعت باقی ہے، اور اگر باقی ہے تو کس کی ہے؟ حالانکہ آپ نے اس کا ابھی جواب دیا ہے، لیکن تھوڑا سا اور اس کی مجھے وضاحت کر دیجیے گا کہ ہم غیبت امام میں شرعی ہم کس کی تقلید کریں گے؟ اور ہلو، ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ انیس حیدر صاحب نیو یارک سے آپ نے سوال کیا، بہت خوبصورت۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میں حیدر بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ، حیدر علی صاحب لندن سے، فرمائیں۔ خیریت سے ہیں آغا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ میں 2 سوالات پیش کرنے کی جسارت چاہتا ہوں۔ بسم اللہ کریں سوال۔ کہ ایک پروگرام چل رہا ہے سائیڈ بائی سائیڈ آثار قیامت کے نام سے، تو اس میں جو صاحب بھی پروگرام کرتے ہیں انہوں نے ایک یہ بات کو ایشو کھڑا کیا ہے کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جب خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں امام محمد مہدی کے تو آپ جو ہے اس لشکر میں شامل ہو جائیں۔ تو جو خراسان کا انہوں نے جو ڈیفینیشن پیش کیا ہے، وہ خراسان ایران کا شہر نہیں، انہوں نے بتایا خراسان کا مطلب ہے یہ وزیرستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان۔ تو انہوں نے اس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اصل میں خراسان ہے، یہ خراسان جو ہے اب ان علاقوں سے جو لوگ نکلیں گے، یہ میں نے جو عرض کیے 4-5 علاقے ہیں ان سے، ان کی ڈیفینیشن ہے اصل میں خراسان کی۔ خراسان سے مراد وہ خراسان نہیں ہے جو ایران ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیجیے گا۔ اور دوسری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو شخصی دجال کا پکچر کھینچی گئی ہے کہ آج کل جو سپر نیچرل ہیرو دکھا رہے ہیں، اسپائڈر مین اور سپر مین اور یہ مین اور وہ مین، تو جنٹل مین کے سوا جتنے بھی مین دکھائے جا رہے ہیں ٹی وی پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب دجال کی آمد کے لیے، کیونکہ اس کے اندر فوق الفطرت اور جو ہے سپر نیچرل پاورز ہوں گی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آنے کے لیے لوگوں کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے کہ تمام مین کے یعنی جنٹل مین کے علاوہ جتنے بھی مین ہیں اس کی جو تشبیہ و تشریح کی جا رہی ہے، تو اس کے حساب سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ حیدر علی صاحب دونوں خوبصورت سوال آپ نے کیے ہیں، اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ، اشتیاق بھٹ صاحب فرمائیں۔
جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے مولانا صاحب. آمین آمین. بہت دل کی اتھک گہرائیوں سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں مولانا صاحب. ہر وقت دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ بھی دعا کیجئے گا. جو پیغام آپ نے انتظار فرج شروع کیا تھا مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے. صرف ایک گزارش ہے مولانا صاحب کہ جس طرح آپ معصوم علیہ السلام کے فرامین بتا رہے ہیں جناب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، کیا برادران اہل سنت جن کو فالو کرتے ہیں، جن اماموں کو، انہوں نے بھی کبھی کسی کتاب میں یا کسی حدیث کے حوالے سے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہیں ذکر کیا امام مہدی علیہ السلام کا یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو جو لوگ آج کے ملا ہیں، آج کو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، کیا ان لوگوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ آج کی بولی بالی قوم امت مسلمہ کو جناب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں معلومات دیں اور ہمیں اس راستے کے اوپر گامزن رکھیں جو ان قریب آنے والا ہے؟ تو بس یہی گزارش ہے. تو دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دور کے وقت میں ایمان پختہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے اوپر قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ، خدا حافظ. جزاک اللہ. اشتیاق بھٹ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے، کئی دفعہ ہم نے وضاحت کی ہے، مزید اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے؟ احمد علی عسکری. احمد علی عسکری. عسکری صاحب فرمائیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ عسکری. عسکری احمد علی عسکری صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میرا سوال یہ ہے، جو عالمی دین جو لوگوں کو لیسٹر سے فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے. سوال میرا یہ ہے، جو عالمی دین ہے، اپنے کو جو عالمی دین کہلاتے ہیں، لیکن لوگوں کو ورغلا کے جو یہ گولیوں کے سامنے اس کو مرواتے ہیں، آپ ان مولیوں کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ گزارش ہے، یوم القدس میں جو مولانا جو ہے 72 لوگوں کو گولیوں کے سامنے اس کو مروا دیا، لیکن ابھی جو ہے اس کے خون کا کیا بنے گا، اس عالمی دین کا کیا بنے گا؟ لوگ اس کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ گیا احمد علی عسکری صاحب، آپ کا ہم نے سوال سمجھ لیا، نوٹ کر لیا. انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا، ہم آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ صاحب پرویز آج کر رہا ہوں پیٹر پورا سے. بسم اللہ پرویز صاحب. آپ نے جو سورہ اعراف کی آیت پڑھی ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جی سرکار قرآن کی بہترین تفسیر تو وہی ہوتی ہے جو قرآن خود کرے. جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے قرآن ہمیں یہ تو بتا کہ وہ کون سا نور ہے جو نازل ہوا ہے، تو جب ہم سورہ فرقان میں جاتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ. تو یہاں پہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے، آپ کا ترجمے کو درست مانا جائے یا قرآن کو سامنے رکھ کے؟ جب قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ٹھیک، بہت شکریہ. اور جہاں تک امام مہدی علیہ السلام کا تعلق ہے، اہل سنت امام مہدی علیہ السلام کو سرکار کا معجزہ سمجھتے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت جو عدل و انصاف قائم ہوگا وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اور سرکار اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کیا اس کا معنی درست نہیں؟ اس کا معنی یہی ہے کہ قرآن مجید ہے یا امام مہدی علیہ السلام؟ جزاک اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. آپ نے سوال کیا پرویز صاحب، ہم نے آپ کے سوال کو نوٹ کیا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب سوال کریں نا تو ادھر ادھر نہ جائیں، بیٹھے رہیں اطمینان سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی ہم جواب ضرور دیں گے اور بہت مختصر دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو میں فہیم پاتا ہوں، یعنی سمجھدار پاتا ہوں. امید ہے کہ آپ فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے میرے جواب کو بھی اپنے دل و دماغ میں رکھیں گے، نہ یہ کہ بس ایک کان سے لیا دوسرے کان سے اس کو نکال دیا. نہیں، کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ کی بھی کہ جواب اگر اطمینان بخش ہے تو اسے
اپنا لیا جائے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر ازکارم کارڈ. جی بسم اللہ مبشر صاحب. قبلہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو لوگ ولادت نہیں مانتے ہیں، کیا کوئی آج کی دنیا میں ایسی شخصیت ہے جو ایسی ہستی کی والد کہلانے کے قابل ہو کہ جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کی قیادت کریں، مقتدی ہوں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ٹھیک ہے جی بالکل. ہاں جی. دوسرا سوال ہے، امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو دجال آئے گا، وہ حدیث میں جو ملتا ہے کہ وہ لوگوں پر خدائی دعویٰ کرے گا، وہ دعوے سے مراد کیا کوئی شخصیت ہے؟ کیونکہ جو مسلمین کو تعارف کرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک شخصیت ہوگی جس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ ان کے سامنے کچھ لوگوں کو یعنی معجزے تو نہیں دکھائے گا، لیکن ان جیسی کوئی ایسی چیز ہے، مثلا کسی کو موت کے قریب سے بچا لیا، کسی کو کچھ کہہ دیا یا کوئی انعام و اکرام دے دیا، کوئی ایسے روب اپنے تاثرات چھوڑے گا جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں کہ استغفر اللہ بھی کیا یہی خدا ہے. تو اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا جو حق پہ ہوگا. بس یہی سوال ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. بہت عمدہ سوال آ رہے ہیں، مزید گنجائش ہے 2-4 سوالوں کی، ہم لیں گے پھر اس کے بعد جواب کی طرف چلیں گے، اس گزارش کے ساتھ کہ جواب بھی یقیناً آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ لگاتار رہیے اور جواب ضرور پائیے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام سید مجاہد عباس بخاری اور میں لوٹن سے بات کر رہا ہوں. جی مجاہد عباس صاحب فرمائیے. میرے عزیز ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ ہم شیعوں کا جو ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ قرآن مجید میں کہاں پہ اس کا ذکر ہے، تو قرآن مجید سے ثابت کریں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ مولانا صاحب. جزاک اللہ احسن. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ یاسر صاحب آئیے بسم اللہ. عبدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ اپنی سنائیے. اچھا بس الحمدللہ. پہلے تو آپ کے ہر دل عزیز کالر جو ہیں سید علی جان صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کو سرطان ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آمین الہی آمین. بہت اچھی بات ہے. اور میرا سوال یہ ہے عبدی صاحب آپ سے آج جی کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں اس وقت سما میں ہیں یا ارض میں ہیں، بشری حالت میں ہے یا روحانی حالت میں ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور ہمارے آخری امام ہیں، تو اگر 255 کو میں نے حج جمع کیا تو وہ 12 ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. 255 کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 12 بنتے ہیں. ماشاءاللہ آہستہ 12 بنتے ہیں. یہ میں آپ کے پبلک کے لیے نالج کے لیے کہہ رہا ہوں. اور دوسرا عبدی صاحب آپ کے بڑے ایک ہم وطن بڑے مشہور گزرے ہیں شیخ، آپ نے کبھی بھی ان کا ذکر نہیں کیا. ان کو آیت اللہ عالمین سید دلدار علی صاحب کہتے ہیں ہندوستان کے، تو ان کے بارے میں آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا. آج میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بہت بڑے مشہور آپ کے گزرے ہیں شیخ. سوال فرمائیں جناب، سوال فرمائیں. یہ سوال میں نے بس کر دیا جو کرنا تھا آپ سے، یہی سوال ہے. جزاک اللہ. یاسر صاحب آج بھی آپ ضرور جواب پائیے گا کیونکہ آپ آہستہ آہستہ پٹری پر آ رہے ہیں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ یا علی مدد. مولا علی مدد. ماشاء اللہ ظہیر عباس صاحب ہیں. بول رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام پیدا ہوں گے، کیوں اللہ کہ آپ جو عرصہ بتا رہے ہیں وہ پیدا نہیں ہوئے، تو اب میرا سوال یہ ہے کہ آج کے لوگوں سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوں گے، کیا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ امام جب پیدا ہوں گے تو ان کو علم کون دے گا؟ کوئی ایسا عالم یا کوئی ایسا
انسان ہے جو کہ مام کو علم دے گا. اگر مام کو وہ علم دے سکتا ہے تو پھر وہ عدل انصاف خود کر سکتا ہے. یہاں سے لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہی بار میں مام کے پاس ہے علم. جی جی سبحان اللہ. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ پلیز. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بہت عمدہ. آخری کالر کو شامل کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں, پھر اس کے بعد جوابوں کی طرف چلتے ہیں. آخری کالر, بسم اللہ, دیکھتے ہیں کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب, میں کرنل وقار بات کر رہا ہوں. اکرام وقار, کرنل وقار. کرنل وقار صاحب فرمائیے. جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں ٹپی سے بات کر رہا ہوں. دس از ٹاؤن آف کولچسٹر. اچھا, ٹپی سے. کولچسٹر کا ٹاؤن ہے. جی جی فرمائیے. میں آئی کم فرام پاکستان, تو میں قبلہ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. بسم اللہ. کہ یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی کے زمانے میں جو غیبت صغریٰ ہوئی ہے تو اس میں 4 جو حضرات تھے اور اس میں آخر میں حضرت عثمان بن سمری تھے. جی. تو یہ 4 جو تھے ان کو قبلہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ نائبین تھے. جی. جبکہ ہماری جو کتب اربع میں ہیں کہیں پر بھی ان کو نائب کے طور پر نہیں کہا گیا, ان کو معتمد کہا گیا ہے, یعنی ٹرسٹ وردی, جن کے اوپر اعتماد تھا امام کا. کیونکہ نائب جو ہے وہ ہمیشہ معصوم کا ایک معصوم ہوتا ہے. وہ بہت بزرگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ معصوم نہیں تھے. دوسرے یہ کہ اس کے بعد جو جس حدیث کا قبلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام نے کہا, تو اس میں یہ ہے کہ فرجعوا الی روات احادیثنا, کہ اس میں میری غیبت جو کبریٰ میں جانے سے پہلے امام نے کہا کہ آپ رجوع کریں گے ان سے جو ہمارے حدیث کے راوی ہیں. اس میں جامع الشرائط کا لفظ کہاں ہوا, اجتہاد کا استعمال کہاں پر ہوا, کہیں بھی نہیں ہوا. یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریسز نہیں تھیں, کتب نہیں تھیں, اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان علماء سے رجوع کیا جائے گا جو ہماری روایات بیان کریں گے. ٹھیک ہے کرنل وقار صاحب, آپ کے بھی خوبصورت سوال ہے, آپ کے سوالوں کو بھی ہم نے نوٹ کیا ہے. انشاءاللہ المستعان آپ کے سوالوں کا بھی اطمینان بخش جواب دینے کی ہم ضمانت ابھی سے لے رہے ہیں. آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. انشاءاللہ المستعان ہم جوابوں کی طرف جا رہے ہیں. جی ناظرین, بہت خوبصورت سوال آئے ہیں. اس سے مجھے ایک چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ناظرین الحمدللہ ولہ المنہ سطح علمی کے اعتبار سے کافی آگے اور فہیم و فراست کے ساتھ, فہم و فراست کے ساتھ سوال کرتے ہیں اور ہدایت ٹی وی کی زینت بنتے ہیں. سب کو میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں. انیس حیدر صاحب نیو یارک سے, انہوں نے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے غیبت میں جو تقلید کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہم تفصیل سے بیان کریں. اتفاق سے آخری ہمارے کالر جو ہیں انہوں نے روات حدیث کی بات کر کے یہ سوال کیا ہے کہ جامع شرائط آپ نے بتایا تو وہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے, اجتہاد کا لفظ وہاں ہے نہیں, آپ نے بتایا ہے. تو میں پہلے دوسرے حصے کی طرف, جو کہ پہلے سوال اور آخری سوال کے دوسرے حصے سے جو مماثلت ہے اس کے پیش نظر میں انیس حیدر صاحب کی توجہ کو بھی اور کرنل وقار صاحب کی توجہ کو بھی چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ میرے جواب کو سنیں. کرنل صاحب نے روات حدیث اس فرجعو میں جو آیا ہے اس کو لیا ہے, جبکہ اس کے اندر ساری وہ باتیں جو ہم نے بتائیں امام نے بیان کر دی ہیں, انہیں تھوڑی سی توجہ کرنی ہوگی. پہلے دیکھیں اجتہاد کا لفظ کہاں ہے. پہلا لفظ یہ ہے من کان من الفقہا. کرنل وقار صاحب آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ جو مجتہدین فقہا میں سے ان شرائط پر پورا اترنے والا ہوگا, اور جو شرائط امام نے اس حدیث میں بیان فرما دی ہے, آپ کو یقیناً ہم
بتائیں گے. ان شرائط پر جو پورا اترتا ہے اسے کہتے ہیں جامع الشرائط. یہ لفظ ہمارے ہیں لیکن امام کے اس جملے کے اندر جو شرطیں ہیں نا، تمام شرطوں کو اگر کسی میں آپ جمع پائیں نا تو آپ کہیں گے کہ فلاں شخص جامع الشرائط ہے، یعنی تمام شرطیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں. یہ ایک علمی اصطلاح ہے، ایک علمی ٹرمینالوجی ہے. لہٰذا اس کو حدیث کے اندر تلاش نہ کریں کہ لفظ جامع الشرائط کہاں ہے. شرائط امام نے بیان فرمائے ہیں اور اس فرد کے اندر کہ جس میں اندر تمام شرطیں جمع ہو گئی ہیں اس کو کہتے ہیں جامع الشرائط. مجتہد کا کہاں سے لفظ آیا؟ فقیہ کو مجتہد بھی کہتے ہیں. من الفقہا من کان من الفقہا سائنا لنفسہ. پہلی شرط یہ کہ وہ اپنے نفس کی بھی باقاعدہ محاسبہ لیتا ہو، اپنے نفس کا خیال رکھتا ہو اور نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہو، وہ ہوا و ہوس کا پجاری نہ ہو، دنیا داری نہ ہو کرتا ہو. اس کے بعد مطیعا لامر مولا، وہ اپنے آقا کی یعنی معصوم ہستیوں کی بھرپور اطاعت میں ہو. ہوا و ہوس، خواہشات نفسانی اور دنیا داری، شہرت، ریاکاری، ان سب چکروں میں نہ پڑا ہوا ہو. سائنا لنفسہ حافظا لدینہ، یہ دوسری کنڈیشن ہے کہ وہ دین کا محافظ بھی ہو، یعنی وہ اتنا کمزور خالی اپنے آپ کو کسی ایک گوشے میں عبادت اور زہد و تقوی کے ساتھ آراستہ کرنے والا کوئی گوشہ نشین نہ ہو. حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہو، محافظ دین ہو. وہ مطیعا لامر مولا، اور اپنے مولا کے حکم کی اطاعت بھرپور کرتا ہو. پھر اس کے بعد جو اہم بات ہے کہ وہ حدیثوں کی روایت ہماری طرف سے کرتا ہو، یعنی اس کی اپنی کوئی بات نہ ہو، اس کے اجتہاد کا سرچشمہ قرآن ہو اور ہماری باتیں ہوں. یہ تمام شرطیں ہیں جس کو کھول کھول کے مجتہدین نے بتایا کہ اس کی تقریباً 12 کنڈیشنز بنتی ہیں. 12 کنڈیشنز اگر کسی میں جمع ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں یہ فقیہ جامع الشرائط ہے. امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے فوراً ہی بعد امت کو چاہیے تھا کہ کسی ایسے فقیہ کی تقلید شروع کریں. تو پہلا شخص جو خود غیبت صغریٰ میں موجود تھا، کے زمانے میں موجود تھا، وہ تھے شیخ کلینی. لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا، پھر اس کا سلسلہ آگے ابھی تک چلتا آ رہا ہے. تو یہ تقلید جو ہے وہ نائب خاص نہیں، نائب عام، جو ان تمام شرائط کے ساتھ ہو اس کی ہوتی ہے. یہ بات ہم نے آپ کے دوسرے حصے کو سامنے رکھتے ہوئے اور انیس حیدر صاحب کے سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کی آپ کی خدمت میں. جہاں تک آپ نے کہا کہ کہیں نہیں آیا، تھوڑی سی آپ نے اس معاملے میں کم لطفی فرمائی ہے. کوئی بھی دعویٰ نہ کرے اس طرح کہ کسی کتاب میں نہیں آیا جب تک کہ ساری کتابوں کا علم اسے نہ ہو جائے. یہ میں کبھی بھی ایسی جرت نہیں کرتا ہوں کہ میں کسی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کیا ہر کتاب کو اول سے لے کے آخر تک پڑھا ہے؟ یہ جسارت اور یہ جرت میں نہیں کر سکتا ہوں. میں جہاں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھا، میرے علم میں یہ بات نہیں آئی، میں اس کو نہیں جان سکا ہوں، میں اس کو پڑھ نہیں سکا ہوں، میں یہ بات نہیں جانتا ہوں. یہ ایک محتاط انسان، عقل مند انسان، فہیم انسان، دانشمند انسان کی صفت ہوتی ہے. کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا بڑا بڑا دعویٰ. جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں وہ رسوا ہوئے ہیں، تاریخ میں رسوا ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے کہا ہمیں بھی آتا ہے جی، ہر سوال کا جواب آتا ہے، پوچھیں جو پوچھنا ہو پوچھیں. کسی نے ممبر پر اسی طرح کا دعویٰ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی ہمیشہ کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے تم کھو دو، ہر سوال کا میں جواب دوں گا. یہ صرف علی نہیں ہے، میں بھی اپنے زمانے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو پردے کے پیچھے سے کسی عورت نے کہا کہ اے شیخ تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ حضرت آدم نے حج کیا کہ نہیں؟ کہا کیا تھا. کہا حج کیا تھا تو پھر حضرت آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟
اب کیا پتا اسے؟ حضرت آدم اور حوا کا عقد کس نے پڑھا تھا؟ حق مہر کیا طے پایا تھا؟ 2-4 سوال حضرت آدم کے سلسلے میں آج ہم سب کو معلوم ہے، کتابوں میں موجود ہے جواب، لیکن اس وقت جب دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا تو رسوا اسے ہونا پڑا، جواب نہیں دے سکا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کہیں نائب کا لفظ موجود نہیں ہے، معتمد کا لفظ موجود ہے۔ دیکھیں نا، معتمد کا لفظ بھی موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ سفارت کا، سفیر کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ ہمارا سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے، یہ بھی آیا ہے، اور نمائندہ ہے۔ نائب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی نیابت میں کام کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ نیابت کرنے والا تمام صفات میں کمپلیٹ شامل ہو، تمام صفات میں مکمل اس جیسا ہو، ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جس کام کے لیے نیابت کا یہ مقام اسے مل رہا ہے، اس کام میں برابر وہ اس صفت کے اندر موجود ہو، ضروری ہے کہ تمام صفات کا وہ حامل ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے تمام تر اوصاف اور مراتب کے بھرپور یہ نائب تھے، نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ہے، نبوت علی علیہ السلام کو نہیں ملی ہے، نہ نبوت کی ضرورت تھی۔ مولا علی نبی نہیں ہے، مولا علی رسول نہیں ہے، اولو العزم پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نائب ہیں تمام ان کاموں میں کہ جو کام نبی کا تھا، اور اس کے بعد ان تمام کاموں میں نیابت کرنے والا علی مرتضی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لہذا یہ نائب ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ معصوم ہی ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر آپ نے زور دیا ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں، میں ابھی چونکہ فوراً ہی یہ سوال آیا ہے، میں حدیثوں کو فوراً نکال کے آپ کی خدمت میں شاید پیش نہ کر سکوں، اس لیے کہ بہت سارے اور بھی سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں دینے ہیں۔ فی الجملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نائب کا لفظ بھی آیا ہے اور سفیر کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی قباحت بھی نہیں ہے کہ نائب جو ہے وہ صرف معصوم ہی ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، ثقہ کا لفظ بھی آیا ہے، امین کا لفظ بھی آیا ہے، اس کے امام کے نائب کا لفظ بھی آیا ہے، سفیر کا لفظ بھی آیا، اور معتمد کا لفظ بھی جو آپ نے فرمایا وہ لفظ بھی روایات میں آیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ میں واپس حیدر علی صاحب کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ لندن سے انہوں نے کیا کہ کچھ جگہوں پر بات ہو رہی تھی کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی سپورٹ میں خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر ایک قوم نکلے گی، اور جنہوں نے اس کو بتایا وہیں یہ بتایا کہ خراسان سے مراد خراسان نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، عقل سے کوئی کام لے، ذرا شعور اور بصیرت سے کام لے۔ آئے جائے جغرافی علم کا کسی بھی ماہر جغرافی کا جو ایکسپرٹ ہے، اس سے جا کے پوچھے کہ خراسان کس جگہ کو کہتے ہیں، نقشہ دکھائے دنیا کا، پوچھے کہ خراسان کس علاقے کا، خطے کا نام ہے۔ آپ اپنی طرف سے معنی بدلتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، نقشہ بدل دیتے ہیں، عجیب بات ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ بابا جو کہا گیا ہے حدیثوں میں وہ ایسے نہیں کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ شبے میں ڈال دیں۔ کس افغانستان کے علاقے کو، وزیرستان کے علاقے کو، یا تاجکستان یا کسی اور جگہ کے علاقے کو کب خراسان کا نام دیا گیا تھا؟ کبھی نہیں۔ خراسان آج بھی، کل بھی، گزشتہ بہت پرانے زمانے سے بھی اسی علاقے کو کہتے ہیں کہ جو علاقہ آج بھی خراسان کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، خراسان سے مراد ہم ادھر چلے جائیں، چنانچہ بیچارہ اللہ کو وہ پیارا ہو گیا، وہ گیا ہے، اس نے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جواب دیا ہوگا۔ اس نے تو
اس حدیث کو طالبان کے ساتھ باقاعدہ ٹیلی کر کے کہا تھا کہ وہ جو قوم نکلے گی نا امام مہدی کی سپورٹ میں وہ طالبان ہے. سبحان اللہ. وہ اتنی جلدی بھاگ بھی گئی, اس کا جو لیڈر ہے وہ کسی غار میں چھپ گیا, اور اتنی جلدی وہ دجالی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر چلا گیا. یہ امام مہدی کے اگر ایسے کوئی سپاہی ہو تو کبھی امام مہدی کائنات پر حکومت نہیں کر سکیں گے. عدل و انصاف کی پوری کائنات پر حکومت کرنے کے لیے ایسے بھگوڑے چاہیے ہوں گے. کیسے یہ سوچا جاتا تھا, لیکن کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ جو اصل امام مہدی علیہ السلام کے عاشق ہیں, محب ہیں, فالوور ہیں, ان سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹایا جائے. طالبان کبھی امام مہدی کو مانتے بھی نہیں تھے. امام مہدی کے بارے میں ان کو اگر کچھ معلومات تھے بھی تو اس کو چھپاتے تھے. کب انہوں نے امام مہدی کے نام سے کھڑے ہو کر کوئی بات کہی ہے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے. لیکن وہ تو ختم ہو گئے. اب بھی جو ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے, اور ایک چیز بھول جاتے ہیں, وہ یہ کہ سیاہ جھنڈے. بابا کون بتاؤ مجھے کہ وزیرستان میں یا تاجکستان میں, ازبکستان میں کسی جگہ پر سیاہ جھنڈے گھروں پر لگانے والا ہے؟ کون ہے؟ کون سی ایسی قوم ہے جو لگا رہی ہے؟ جب ہم لگاتے ہیں کہتے ہیں بدعت ہے, اور ادھر سے کہتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے فلاں جو ہے نا فلاں قوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کو یقیناً جاننے کی, پڑھنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت کو شیعہ کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت کی خود کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کی اتنی معرفت ہے کہ اگر کوئی پڑھ کر سمجھے اور سمجھ کر اسے اپنے دل و دماغ میں بسا لے تو وہ بالکل بے عین وہی تصور ہے جو تصور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کا ہے. کیا کیا جائے کہ کتابوں کو پڑھا نہیں جاتا, چھپایا جاتا ہے حقائق کو. اور اس کے بعد وہی جو اشتیاق بھٹ نے سوال کیا کہ کتب اہل سنت میں بھی کیا امام مہدی کا ذکر ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو کیوں آج کے ملا لوگوں کو گمراہ کرتے, اور امام مہدی علیہ السلام کے جو حقائق موجود ہیں سیاہ ستہ میں موجود ہے کہ مہدی کے لیے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے. چلو بتاؤ, اہل بیت میں سے امام مہدی ہے, تمام اہل سنت کی کتابوں موجود ہے. بتاؤ کون اہل بیت کا اس وقت گھرانہ ہے کہ جو بعد میں کسی امام مہدی جیسی عظیم شخصیت کو پیدا کرے گا؟ ذرا ہوش کے ناخن لیے جائیں, دیکھیں وہ 12 معصوم 12 خلفاء کہ جن کی صحیح مسلم میں بھی حدیثیں موجود ہیں, اور سیاہ ستہ میں بہت سارے اور جگہوں پہ موجود ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء جن سے اسلام پائیدار رہے گا, باقی رہے گا. وہ 12 خلفاء اللہ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے بتائے ہوئے خلفاء, وہ 12 یہی ہیں کہ جن کا پہلا علی مرتضیٰ ہے, اور آخر بچے سے پوچھ لیں, ہمارے کسی بچے سے پوچھ لیں کہ تم بتاؤ رسول اللہ کے 12 جانشین, 12 خلفاء, 12 امام تمہارے کون ہیں, وہ بتا دے گا. اس حد تک معرفت تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے, نہ یہ کہ خامخواہ اس کا انکار کر کے کسی اور طرف چلے جائیں, کسی اور کو بنانے کی کوشش کریں, اور وہ فہرست کبھی بنتے ہوئے بھی نہ بن سکے, بنانے پر بھی وہ مکمل نہ ہو سکے اور اس کا وجود نہ آ سکے. ضد کیوں ہے اللہ جانے. اگر جان بوجھ کر کوئی کرتا ہے تو یقیناً وہ نہیں بخشا جائے گا, لیکن جو بیچارے سیدھے سادے مسلمان بھائی ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں, ان کو بتایا ہی نہیں جاتا ہے. دجال کیا کوئی شخص ہے جیسے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کارٹونز وغیرہ کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے ایک شخص کو کہ جو بہت بڑا ہے, اس کے ہاتھ پیر یہ وہ ڈائناسور کی شکل میں یا کچھ اس طرح کی, کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دجالی شخصیت کا خیال جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دجال کسی ایک ایسے انسان آدمی کا نام نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا ہوگا کہ جس کا ہاتھ مشرق میں ایک تو مغرب میں دوسرا, اور جس کی پیشانی پہ ایک ہی جو ہے وہ آنکھ ہوگی اور وہ دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرے گا. یہ کوئی ایسی ماں دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو ایسے
بچے کو پیدا کرے اور اس کا باپ کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ایسا کرے. اور اگر اللہ انتظام ایسے سارا کرے تو پھر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ خود اللہ کی مخلوق، اللہ کا بنایا ہوا دجال بھی ہے، اللہ کا بنایا ہوا مہدی بھی ہے. کوئی نعوذ باللہ اللہ تماشا دیکھنے کے لیے سب کچھ کرے گا؟ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ کوئی آدمی دجال ہے. نہیں، بلکہ ایک نظام ہے حق کے مقابل میں. اللہ کا جو پیور مذہب ہے، دین ہے، اس اسلام حقیقی اور خالص دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل میں جو کھڑا ہوتا ہے نظام، جو سسٹم کھڑا ہوا ہے، وہ سسٹم دجال ہے. آہستہ آہستہ اس کی چال تھی، اور اب 2 بلاک تھے دنیا کے، اب 1 بلاک ہو گئی ہے، ایک آنکھ ہو گئی ہے. اور بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دجال جو ہے وہ اس کی جو ماں ہے وہ یہودیہ ہے. اور آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس سسٹم کے پیچھے جو لابی ہے وہ بھی زائنزم ہے. اور یہ ایک سلسلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خامخواہ کسی ایک ایسے آدمی کا انتظار کرتے کرتے کوئی اپنی زندگی ہی صرف نہ کر دے اور پھر وہ دجال کی گود میں بھی چلا جائے، اس کو خبر بھی نہ ہو. اشتیاق بھٹ صاحب نے وہ جو سوال کیا اس کا جواب بھی میں نے ضمنی طور پر دے دیا. احمد علی عسکری صاحب لیسٹر سے کہ وہ عالم دین کے جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لڑواتے ہیں اور لوگوں کو مرواتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً مارنا مروانا دونوں انسان کو قاتل بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی قاتل ہے اور ناحق کسی انسان کے خون کا وہ سبب بنا ہے تو آتش جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ کسی قاتل کو کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے کبھی معاف نہیں کرتا ہے. پرویز صاحب پیٹر برو سے خوبصورت سوال کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے. بے شک قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نور سے مراد فقط قرآن ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن بھی نور ہے. آپ نے جو فرمایا وہ بجا ہے، لیکن آپ کو ایک منطقی مقولے سے آشنا کرتا ہوں، آپ کی فہم و فراست کو سمجھتے ہوئے، درک کرتے ہوئے، کہ اثبات الشیء نفی ما عدا نہیں کرتا ہے. یعنی ایک چیز کو ثابت کرنے سے دوسری چیز رد نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. ایسا ہو سکتا ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار نور نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور نہیں ہے. یہ کبھی اس سے کوئی ثابت قرآن سے نہیں کر سکتا ہے. ہاں، ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ کتاب کو بھی نور کہا ہے، اور کتاب کے ساتھ اللہ نے ایک اور وجود کو بھی نور کہا ہے. قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے تمہاری طرف آئے 2 چیزیں، نور و کتاب مبین. نور اور کتاب مبین، اب یہ 2 الگ الگ ہو گئی چیزیں. اگر اللہ کی کتاب ہی صرف نور ہے تو پھر یہ نور و کتاب مبین نہیں ہونا چاہیے. قرآن ہے، میں بھی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. لہٰذا بہت ساری چیزیں بجائے اس کے کہ ہم انکاری ہو جائیں، منکر ہو جائیں، تھوڑی سی ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہے، جائزہ لینا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے وارثان قرآن جو اہل بیت اطہار ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین والی حدیث کو تو آپ مانتے ہیں. تمام مسلمانوں کے کتب حدیث میں بہرحال یہ مستند حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں آپس میں اس طرح ملے ہوئے، یہ کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں. ان دونوں کے ساتھ باہم تمسک کرنا ہے. قرآن نہیں سمجھ میں آتا ہے، اہل بیت اطہار سے پوچھو. اہل بیت اطہار سمجھ میں نہیں آتے، قرآن سے رہنمائی لو. دونوں ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں، دونوں نور ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ آنکھ یقیناً نورانی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کوئی نور نہیں ہے، اور اگر باہر نور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں میں کوئی نور نہیں ہے. دونوں طرف سے نور ہوگا تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی اور دکھائی دے گی. لہٰذا آپ کی خدمت میں یہی میری طرف سے گزارش ہے کہ آپ انکار کرنے سے پہلے کسی بھی حقیقت کا 100 مرتبہ آپ سوچ لیا کریں. انکار کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہاں، بات سمجھ میں نہیں آتی پوچھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، پوچھنا اچھی بات ہے. قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے بھی ایک آیت پڑھی جس میں کتاب کو الگ بتایا گیا، نور کو
الگ بتایا گیا. تو واضح ہو گیا کہ نور الگ ذکر ہوا ہے, قرآن الگ ذکر ہوا. کہیں قرآن کو ہی نور بتایا جیسے آپ نے بتایا, یقیناً اس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے. قرآن کے نورانی ہونے پر بھی کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے, اور قرآن کے جو وارث اللہ کی طرف سے علم, وہی علم لدنی کے مالک جو قرآن میں موجود ہے علم, اس کے مالک, اس کو بھی آپ اللہ کی جانب سے نور ہی مانیں, اور اسی میں ہماری ہم سب کی عافیت ہے. مبشر صاحب کارڈف سے, ولادت بعض لوگ جو امام مہدی علیہ السلام کے نہیں مانتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں, تو کوئی ہستی ایسی تصور کی جا سکتی ہے کہ جو ایسے عظیم معجزے کی, جیسا کہ ہمارے پرویز بھائی نے بھی بتایا کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ, جی ہاں, ہم اللہ کے نبی ہی کے عظیم معجزے کی بات کر رہے ہیں. امام مہدی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی حقیقی آخری وصی اور جانشین اور خلیفہ ہیں. وہ بھی اللہ کے نبی کے معجزہ ہیں, اس میں کسی طرح کوئی شک نہیں ہے. قرآن بھی, چونکہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک ایک فرد اللہ کی طرف سے معجزہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اب ایک سوال یہاں پر جو انہوں نے اٹھایا مبشر صاحب نے, جو کہ بہت خوبصورت ہے, کہ کیا کوئی ہستی ایسی ہے دنیا میں کہ جو کسی ایسے امام مہدی کا باپ بن سکے؟ کہ دنیا میں کوئی ایسا ہوا ہے واقعہ کہ کسی ایک عام سے ہم جیسے انسانوں کے ذریعے سے ایسا عظیم انسان پیدا ہو جب تک کہ شمع سے نہ جلے, نور سے نور کا سلسلہ نہ ہو, جب تک کہ اسی خاندان سے اس کا تعلق, جو چنانچہ حدیثوں میں موجود ہے المہدیو منا اہل البیت, مہدی ہم اہل بیت میں سے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, اور یہ سیاستہ میں موجود ہے. تو جب اہل بیت میں سے ہیں تو کیوں ضد ہے کہ انسان اس کو نہ مانے اور اصرار کرے اور ضد کرے کہ نہیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پرابلم یہ ہے میرے بھائی پرویز صاحب, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب عادت ہو گئی ہے نا پیغمبر کے بعد لوگوں کے چنے ہوئے اور بنائے ہوئے کو ہم نے خلیفہ مانا ہے, تو اب امام مہدی کو کون چننے والا ہے؟ کس سقیفہ میں, کس شورا میں, کس الیکشن میں, کس سلیکشن میں کوئی امام مہدی بن سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر مسلمان کو اس پر سوچنا چاہیے. اور پھر اگر حق سمجھ میں آنے لگا ہے کہ نہیں بھائی کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے, نبی نے چنا ہے, 12 معصوم اماموں کی جو بات کی ہے انہیں کو مان لینے میں ہماری عاقبت ہے. دجال کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ آئے گا تو خدائی دعویٰ کرے گا, تو کیا کوئی ایسا انسان ہے جو اس طرح کرے گا؟ میں نے بتایا ہے دجال کے بارے میں, مزید میں اس کو بار بار نہیں دہرانا چاہتا, کہ ایک سسٹم کا نام ہے جو کہ خدائی دعوے کا مطلب ہے کہ اللہ کے قانون کے مقابل میں اپنا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے نہ یہ کہ خدا خود کو کہتا ہو, یہ کہہ رہا ہو کہ خدا کے قانون کے مقابل میں ہماری خواہش کے مطابق جو ہوگا, چاہے کتنا ہی بڑا ڈکٹیٹر ہوگا, اس کو ہم صحیح مانیں گے. یہی تو دجالیت ہے, اور کیا ہے. سید مجاہد عباس بخاری صاحب لوٹن سے, انہوں نے نبی پاک کے بارے میں پوچھا کہ نور ہیں, یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا؟ میں نے یہی آیت جو پڑھی ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے نور ہے, دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اور نور خود پیغمبر ایک تنہا نہیں ہے, اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اس نور کی پھر مزید اللہ نے اس میں انشعاب پیدا کیا اور یہ 14 معصومین میں پھیل گیا. نور وہی نور ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا, اول ما خلق اللہ نوری. یہ حدیث بھی بہت بہت زیادہ متواتر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا ہے. یاسر صاحب اسپین سے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ بتائیں کہ آسمان میں ہیں یا زمین میں؟ یقیناً وہ زمین پر ہیں, اہل زمین ہیں. کیوں؟ اسے کہ اسم آپ کا جو دین ہے, اللہ کے نبی کا جو دین ہے, وہ بھی زمین پر نافذ ہونے والا ہے, آسمانوں پر نافذ نہیں ہونے والا ہے. وہ لوگ زمین والوں کے اوپر ہی وہ دین نافذ ہونے والا ہے, اور آپ اہل زمین ہیں. چنانچہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, اور اگر اللہ کی یہ حجت, یہ دلیل
امام مہدی کی شکل میں زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل و عیال سمیت ملیا میٹ ہو جائے گی. تو وہ زمین ہی ہے. اچھا بشری حالت میں ہے یا غیر بشری حالت میں؟ بشری حالت میں ہے، لیکن وہی بات جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، آپ ہی کے یہ نائب ہیں، آپ ہی کے یہ جانشین اور وسیع ہیں کہ آپ بشری حالت میں ہوتے ہوئے بھی نور تھے، نوری ہوتے ہوئے بھی آپ بشر تھے. قرآن مجید نے دونوں کی تصدیق کی ہے. چنانچہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی وہی آپ کو تصور قائم کرنا ہے کہ وہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. کیا حرج ہے کہ نور جو ہے بشر کے سانچے میں ہو، ڈھانچے میں ہو، اور بشر کی شکل و صورت میں ہو، اور یہ جو بشری تقاضے جتنے ہیں نا وہ سارے پورے کریں. میں نے عرض کیا نا کہ وہ موجود ہیں. اب جو عمر کی بات ہے جناب، عمر تو اللہ دیتا ہے، انہوں نے خود سے عمر بنائی نہیں ہے. 255 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت 1431 ہجری چل رہا ہے. تو اتنے سارے جو سال ہیں وہ کیسے زندہ ہیں؟ بھائی وہ اپنے آپ زندہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی قوت و طاقت اللہ سے ہٹ کر نعوذ باللہ نہیں ہے. جو اس کا تصور کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، توحید سے خارج ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں وہ امام مہدی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا خلیفہ زمین پر ہے. اللہ کا نمائندہ اگر ہے تو اللہ اگر اپنے نمائندے کی عمر بڑھا دیتا ہے تو اس میں اللہ کی قدرت پر شک ہے یا ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے زندہ رکھا اور اسی زمین پر. چلیں حضرت عیسیٰ کی بات کرتے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو آسمانوں پر ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کے تقاضے مختلف ہیں. زمین پر کوئی زندہ رہے کیسے اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اسی زمین پر حضرت الیاس کے بارے میں یقین ہے تمام امت مسلمہ کو کہ وہ نبی ہیں اور وہ زندہ ہیں. حضرت خضر جو ہے وہ زندہ ہیں جو کہ اسی زمین پر ہیں، کہیں آسمانوں پہ نہیں ہے. ادریس بھی جو ہے وہ اسی زمین پر زندہ ہے، حضرت ادریس بھی زندہ ہے. اور تو اور مجھے بتاؤ کہ آسمانوں کی طرف جانے کی جو اس کی رسائی تھی شیطان کی، ابلیس کی، وہ بھی کٹ آف ہو گئی، وہ بھی اسی زمین پر زندہ ہے. اگرچہ وہ جن ہے، بشر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی ایک لمبی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرنے کے مترادف ہے اگر کوئی اس طرح کا سوال اٹھاتا ہے. ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اصحاب کہف کو کہ جو نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، دیکھیں نا وہ کسی زمانے کے نبی نہیں ہیں اصحاب کہف، ان کو اللہ جو ہے 200 سال 300 سال تک جو ہے وہ سلا دیتا ہے اور ان کو زندہ کرتا ہے. تو وہ تو اللہ کی قدرت پر شک ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو مانتے نہیں کہ کوئی بشری حالت میں زندہ رہ سکے گا. وہ تھے زندہ. حضرت یونس زمین پر تھے، دریا میں مچھلی نے ان کو نگل لیا، کافی عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ رہے، اللہ نے ان کو واپس پھر زندگی دی، نجات دی. تو اس میں آپ جو ہے بجائے اس کے کہ اللہ کی قدرت و قوت کے ساتھ اس کو جوڑیں، الگ سے کوئی شک کرنے کی گنجائش پیدا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے نمائندے. اگر اللہ سے ہٹ کر کوئی تصور قائم کرے گا تو وہ تو شرک ہے. کوئی بھی انسان کسی کے بارے میں ایسا تصور نہیں کر سکتا. ظہیر عباس بریڈ فورڈ سے پوچھا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں تو پھر ان کو سکھانے والا کون ہے، پڑھانے والا کون ہے؟ بہت بڑے سوال، ایک نہیں 1000 سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ نا امام مہدی پیدا نہیں ہوئے اور ہوں گے. اب ہوں گے، بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال کا بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو خلیفہ مانا ہے کہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، نہ کہ نبی کی طرف سے بتائے ہوئے ہیں. کرنل وقار صاحب نے جو کچھ بتایا ہم نے ان کے جواب پہلے ہی مرحلے میں دے دیا. آپ کی دعاؤں کے ہم طلبگار ہیں، ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امام مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی زمین پر نازل فرمائے اور ان دو معصوم ہستیوں کے ذریعے سے دین اسلام کی مکمل حکومت کو نافذ فرمائے اور اس حکومت میں ہم سب کو بھی شریک اور حصہ دار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.